سورہ النور 18واں پارہ، اس کی آیا نمبر 11 اور 12 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں، اس کے شان نزول میں واقعہ افک کے حوالے سے آپ کے سامنے اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی تھی، اور گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے ان آیات کے ترجمہ سے قبل واقعہ افک میں ہوا کیا تھا اس روایت کو جاننے کا شرف حاصل کیا تھا، جسے خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا۔ اس کا کچھ حصہ باقی تھا، ابتداً اختصار کے ساتھ جو حصہ ذکر ہو چکا اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ بات ذہن میں تازہ ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے گھرانے کو مشکوک بنانے کے لیے اور مسلمانوں کے دل سے آپ کی ذات کے لیے والہانہ محبت کو ختم کرنے کے لیے منافقین نے الزامات کی، بہتانات کی جو پروپیگنڈا مہم چلائی تھی، اس کے نتیجے میں یہ واقعہ افک بھی رونما ہوا۔ غزوہ بنی مصطلق میں قرآن اندازی سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلنے پر وہ آپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی، اور غزوہ سے واپسی پر رات کو جب پڑاؤ ڈالا گیا تھا، قضاء حاجت کے لیے وہ قافلے سے ذرا دور تشریف لے گئیں، اور واپسی آتے ہوئے ان کے گلے میں جو ہار تھا جو کہیں ٹوٹ کر گر گیا، اس کو تلاش کرنے میں ان کو دیر ہو گئی۔ قافلے کی روانگی کے وقت جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پالکی، ان کا جو ہودج تھا، اس کو اٹھانے کے ذمہ دار تھے، انہوں نے سمجھا کہ آپ اپنی پالکی کے اندر ہی ہیں، اس لیے کہ سیدہ کا اس وقت جسم ہلکا پھلکا تھا اور وزن زیادہ نہیں تھا۔ وہ پالکی اٹھا کر سواری پر رکھ دی گئی اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے اور وہاں پر کوئی شخص بھی موجود نہیں۔ فرماتی ہے کہ میں وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کہ یا تو کوئی مجھے لینے آئے گا، جب معلوم پڑے گا کہ میں موجود نہیں ہوں تو وہ تلاش کرتے آئیں گے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے کہتی ہے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت قافلے کے پیچھے چلنے والے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جگہ پر پہنچے اور ان کی نگاہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر پڑی تو انہوں نے پہچان لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے چونکہ وہ مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے نگاہ پڑنے پر پہچانا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یہاں پر پیچھے رہ گئی، اور زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صفوان بن معطل کے صرف یہ الفاظ سنے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ نہ کوئی بات میں نے کی نہ انہوں نے کی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان نے اپنی سواری بٹھائی، میں اس پر سوار ہوئی اور وہ سواری کو لے کر چل پڑے، اس کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم چلتے چلتے
دن جب چڑھ گیا تو جہاں آگے قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پہنچے۔ عبداللہ بن ابی اس منظر کو دیکھ کر ہرزہ سرانی کرنے لگا اور اپنے ساتھیوں کے درمیان اس نے کہا کہ تمہارے رسول کی بیوی تنہا ایک شخص کے ساتھ رات کا وقت گزار کے آئی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ بچ بچا کے آئی ہوں گی؟ والعیاذ باللہ۔ یہ بات منافقین نے اس کی زبان سے سن کر ارد گرد پھیلانی شروع کی۔ اس دوران دوبارہ کوچ کا وقت ہوا اور مدینہ پہنچ گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں مدینہ پہنچ کر میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے سخت بخار نے آ لیا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ لوگ باہر میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ صرف اتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس تشریف لاتے تو آپ کے انداز میں وہ گرم جوشی نہیں تھی اور اس طرح سے آپ میری خیریت اور فکر دریافت نہیں کر رہے تھے جس طرح میری بیماری کے ایام میں آپ میری بیمار پرسی کرتے تھے۔ لیکن کہتی ہیں سخت بخار کی وجہ سے میں اس بات کو سمجھ نہیں سکی۔ خود اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک رات میں قضاء حاجت کے لیے ام رومان کے ساتھ باہر نکلی، یہ مستہ کی والدہ تھی۔ مستہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی رشتہ دار تھا اور اس کی یہ والدہ حضرت عائشہ کی خدمت وغیرہ کرتی تھی۔ تو کہتی ہیں قضاء حاجت سے واپسی پہ ایک جگہ تھوڑی سی مجھے ٹھوکر لگی تو مستہ کی والدہ نے کہا کہ مستہ کا برا ہو، اس کو بد دعا دی۔ میں نے کہا آپ عجیب ماں ہیں، اپنے ہی بیٹے کو بد دعائیں دیتی۔ کہنے لگی تمہیں پتا نہیں مستہ نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں کہ مستہ نے کیا کیا ہے۔ تب انہوں نے مدینہ کے اندر جو باتیں ہو رہی تھی وہ سب مجھے بتائی۔ کہتی ہیں وہ باتیں سن کر میری تو حالت غیر ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونا شروع ہو گئے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا مطلب کیا ہے۔ اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ فرماتی ہے میں یہ چاہتی یہ تھی کہ اپنی ماں سے بیٹھ کر بات کروں اور پتہ کروں کہ اصل بات ہے کیا ہے، کتنی بات اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے۔ لوگ تو بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں۔ کہتی میں اپنے والدہ کے گھر آئی، والدہ کے پاس بیٹھی، ان سے بات چیت کی تو مجھے واقعے کی سنگینی کا صحیح طور پر اندازہ ہوا۔ اس وقت کہتی ہیں کہ میری رو رو کر ہچکی بند گئی۔ میری والدہ نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ بیٹی اگر کسی بڑے شخص کے ہاں کوئی خوبصورت خاتون اس کی بیوی ہو اور وہ اس سے محبت بھی کرتا ہو اور اس کی بہت ساری سوکھنے بھی ہوں تو لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر ہی دیتے ہیں۔ لیکن کہتی ہے میری تسلی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے انتظار میں تھے کہ اس واقعے کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وحی آئے گی یا کوئی قرائن اور شواہد سے بات واضح ہو جائے، لیکن وحی کے آنے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ منافقین کے تہمت لگانے سے لے کر ان آیات کے نزول تک ایک ماہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کی اور صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی، امتحان ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سننے کے بعد جب یہ حد سے بڑھنے لگی تو باقاعدہ طور پر اس معاملے کی تفتیش کی۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید جو آپ کے گھر میں حضرت زید
کے بیٹے تھے، بیٹے کی طرح تھے، کیونکہ ان کا بھی گھر میں آنا جانا بہت تھا. ان سے پوچھا، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ضمانت دی کہ ہم نے کبھی ام المومنین کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس کو ہم اس ضمن میں اشارے کنائے میں بھی بیان کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان سے بھی اس معاملے کی تحقیق کی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام ازواج میں میرے مقابلے کی اگر کوئی تھی تو وہ زینب بنت جحش تھی. اور ان سے پوچھنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ مسلمانوں میں سے، منافقین میں تو بہت لوگ تھے نا، مسلمانوں میں سے واحد خاتون جو اس معاملے کے اندر تہمت لگانے والی باتوں کو آگے پھیلانے والی تھی وہ حضرت زینب کی بہن حضرت حمنہ بنت جحش تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے بھی پوچھا، لیکن حضرت زینب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق خیر کی بات ہی کہی، باوجود اس کے کہ وہ سوکن تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے عائشہ کے اندر سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں مشورہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مجال کھلی رکھی ہے، آپ کے لیے خواتین کی کبھی بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جو ہم آپ کو بیان کر سکیں. لیکن اس معاملے میں آپ کو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا چاہیے جو ان کا آپ کے گھر میں بہت زیادہ آنا جانا ہے. حضرت بریرہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آ کر خدمت وغیرہ سر انجام دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے بھی تحقیق کی. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ہیں، میں نے عائشہ میں کوئی ایسی کمزوری نہیں دیکھی جس کو میں آپ کے سامنے رکھوں، میں نے اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اگر کوئی ایک آدھ کمی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ ابھی عمر کی کم ہے، اس کی وجہ سے جب سو جاتی ہیں تو پختہ سو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں آٹا گوندھ کر رکھ کے جاتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں کہ ذرا دھیان رکھنا، تو حضرت عائشہ سو جاتی ہیں اور پیچھے سے پڑوسیوں کی بکری آ کر وہ آٹا بھی کھا جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں آپ کو کہوں کہ ان کے اندر کوئی کمی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ارد گرد قریبی لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی گواہی دینے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری اس معاملے میں مدد کرے کہ ایک شخص جس کی شر اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ مجھے اور میرے اہل بیت کو بھی تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آ رہا. اور آپ کی مراد عبداللہ بن ابی تھا. جب یہ بات ہوئی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ اس شخص کا نام لیں، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ خود اوس کے سردار تھے، قبیلہ اوس کے. فرمانے لگے اگر وہ قبیلہ اوس سے ہوا تو اس کی گردن ہم خود اتاریں گے، اور اگر وہ قبیلہ خزرج سے ہوا تب بھی آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس کی گردن اتاریں گے. اب یہ بات سن کر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے. کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم قبیلہ خزرج کے کسی بندے کی گردن اتارو. یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اوس اور خزرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے
نسل در نسل خونی دشمنی کے اندر مبتلا تھے، اور یہود ان کی اس دشمنی کو بھڑکاتے رہتے تھے تاکہ ان کا کاروبار سود کا بھی اور ہتھیاروں کا بھی چلتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد، یہ جنگ تو ختم ہو گئی تھی، لیکن ظاہر بات ہے قبائلی تعصب ایک ایسی چیز ہے جو فوراً سے انسان کے اندر سے نہیں نکلتا۔ تو اس موقع پر جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ بات کہی تو حضرت سعد بن عبادہ کی اپنی قبائلی حمیت جاگ گئی، کہنے لگے تم ایسا نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں بحث ہونے لگ گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کروایا، اور اپنا یہ معاملہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس کی کوئی تفصیل کریں اور لوگوں کو اس سے باہر نکالے، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے والدین نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے گھر واپس جاؤں، میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن میرے والدین دونوں میرے پاس آئے اور کہتی ہیں 2 دن ہو گئے تھے کہ سوائے رونے کے کچھ میرا کام نہیں تھا، مجھ سے رونے کے علاوہ کوئی نہ کچھ کھایا جاتا تھا نہ پیا جاتا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کہتی ہے جب سے یہ واقعہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میرے پاس پہلی مرتبہ بیٹھے تھے، وگرنہ گھر آتے تھے، آ کر سرسری انداز میں خیریت دریافت کرتے تھے اور واپس چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کچھ گفتگو کی۔ اس گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ گفتگو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو۔ آپ جہاں اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہیں پر سید البشر بھی ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں، لیکن انسان، اور انسان ہونے کے ناطے زندگی میں بہت مرتبہ ایسے واقعات اور حالات آ جاتے ہیں جہاں ابہام بہت بڑھ جاتا ہے، حالات بڑے کشیدہ ہو جاتے ہیں، ارد گرد کا پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان شکوک و شبہات جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسی کیفیات میں کس اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس واقعے سے اللہ رب العزت ہمیں یہ بھی سکھانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے کہا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم اس معاملے میں بری الذمہ ہو، تمہارا کوئی قصور نہیں، تو صبر سے کام لو کہ اللہ تمہاری برات کو ضرور واضح کر دے گا۔ لیکن اگر انسان ہوتے ہوئے تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اللہ اکبر، آپ فرما رہے انسان ہوتے ہوئے اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر لو، اس لیے کہ اللہ توبہ اور استغفار کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی توبہ قبول کر لیتا۔ کوئی چیخم چنگھاڑ نہیں ہے، کوئی ان الزامات کو دہرانا نہیں ہے، کوئی تحقیق کے نام پر عزت کی دھجیاں اڑانا نہیں ہے، بڑے تحمل کے ساتھ ارد گرد سے گواہیاں لے کر اس کے باوجود پریشانی کے حال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو اللہ کی تعریف اور توصیف کے بعد اتنی بات کہی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول کی بات سننے کے بعد وہ آنسو جو 2 دن سے تھمتے نہیں تھے وہ بالکل خشک ہو گئے۔ ایک انسان پر جب ایسی کیفیت گزر رہی ہو اور اس کی محبوب ترین ہستی آ کر اس کے پاس بیٹھ کر پریشانی کے عالم میں گو مگو گفتگو کرے
اور ابہام کا شکار ہو جائے تو انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، اپنے والد کی طرف پہلے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، اور کہا آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیں۔ حضرت ابوبکر فرمانے لگے مجھے نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہوں۔ کہتی ہے میں نے والدہ کی طرف دیکھا اور کہا آپ میری طرف سے جواب دیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا مجھے نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ کہتی ہے میں اس وقت چھوٹی عمر کی تھی اور سمجھ بوجھ بھی میری کم تھی۔ میں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ لوگوں نے باتیں کر کر کے آپ کے دل کے اندر ان باتوں کو اتنا پختہ کر دیا ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ میں اس سارے معاملے سے بری اس ذمہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں اس معاملے سے بری ہوں، تو آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لوں جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی، تو آپ کو لگے گا میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ اس لیے میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں اور میں یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ بات دہراتی ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اچھا صبر کروں اور اللہ ہی میرا مددگار ہے اس سب کے بارے میں جو وہ میرے بارے میں وصف بیان کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں یہ کہہ کر میں کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ رخ کر کے خاموش ہو، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ طرز عمل آج امت کی ماؤں بہنوں کے لیے ایک روشن سنت ہے کہ گھروں کے اندر جب معاملات بہت زیادہ سنگین بھی ہو جائیں، پریشانی حد سے بڑھ بھی جائے، کہ ام المومنین فرماتی ہیں میرے آنسو تھمتے نہیں تھے، حلق سے نوالا نیچے نہیں اترتا تھا۔ دنیا کی پاک باز ترین عورت مومنوں کی ماں کے اوپر بھی الزام لگ جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات بھی ایسے کشیدہ ہو سکتے ہیں، تو میں اور آپ اپنے آپ کو کیسے کسی معاملے سے مبرہ سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن کوئی واویلا نہیں، کوئی الزام تراشی نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی بد زبانی نہیں، ایمان کو مقدم رکھ کر اپنی بہترین الفاظ میں صفائی پیش کر کے کہتی ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ خود فرماتی ہیں اسی روایت میں میرا یہ خیال تھا کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بس خبر دے دیں گے اور آپ بتا دیں گے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، یا جس طرح کبھی آپ سوتے تھے اور خواب میں آپ کو کچھ باتیں بتلا دی جاتی تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ خواب میں میری برات کا آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن میں اپنی حیثیت اس قدر نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی 18 آیات نازل فرما دیں گے اور وہ قیامت تک کے لیے تلاوت کی جائیں گی۔ فرماتی ہیں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر کے جتنے لوگ اندر بیٹھے تھے ہم سب اٹھ کر باہر نہیں گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنی شروع ہو گئی۔ آپ کو سخت سردی میں بھی پسینہ آنے لگا، اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور آپ نے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اما واللہ قد برأک، تمہارے رب کے جہاں تک معاملہ ہے تو اس نے اللہ کی قسم تمہیں بری اس ذمہ قرار دے دیا ہے، تمہاری برات نازل فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ تلاوت کی۔ کہتی ہے میری والد کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی، والدہ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی، رسول اللہ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی آگے بڑھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کر۔
کہتی ہے میں نے کہا میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی سوائے اللہ کے کہ میری برات تو اللہ نے نازل کی. اور حقیقت میں یہ ہے کہ ایک انسان کے فطری جذبات اس موقع پہ ایسے ہی ہوتے، جہاں ہر کوئی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی ایسا بندوبست کر دیں کہ وہ سارے شکوک و شبہات رفع ہو جائیں، تو اس موقع پہ پھر بندہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ جو تہمت کو گھڑ کر لائے ہیں، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا نہ جانو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے خیر کا سبب بن گئی کہ اللہ رب العزت نے منافقین کا منہ کالا کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے کے لیے قیامت تک کے لیے جو عزت کی آیات اللہ رب العزت نے نازل فرما دی، یقیناً وہ خیر کا سبب. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے جو اس نے گناہ کمایا ہے وہ ہے، یعنی جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے اس کو اتنا عذاب ملے گا. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، اور جس نے اس سارے معاملے کی اصل کو بڑھایا ہے، یعنی جس نے اس کی شروعات کی ہیں، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے. یعنی عبداللہ بن ابی، اللہ نے اس کے لیے بڑے عذاب یعنی قیامت کے دن کا یہ جو بڑا عذاب ہے اس کی وعید سنائی. فرمایا لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے نفسوں کے اندر اچھا گمان کیا ہو. یعنی جب انسان سنی سنائی کوئی خبر سنے تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے وہ نیک لوگوں اور خیر والے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرے، منفی سوچنے کے بجائے مثبت سوچ. اللہ کی قسم ہم اس معاملے میں بڑے کمزور ہوں. ساری زندگی کی بندے کی نیکیاں پتہ ہوں، کوئی جھوٹا انسان، فسادی انسان آ کر کان میں ایک شیطانی پھونک مار دے اور ہم اس پھونک کو لے کر اپنے دل کے اندر ایسے ایسے گمان پالتے ہیں. ان بعض الظن اثم، اللہ فرماتے بعض گمان گناہ ہوتے. یہ بدگمانیاں، یہ باتیں دل کے اندر بٹھا لینا جبکہ حقیقتاً پتہ بھی نہیں، آنکھ سے دیکھا بھی نہیں. آپ نے فرمایا اکذب الحدیث، سب سے زیادہ جھوٹی بات کیا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹا انسان کون ہے؟ جو ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا. میں نے سنا ہے، ایسے کہہ رہے لوگ، مجھے پتا نہیں ہے، فلاں آیا تھا میرے پاس یہ بات کہنے. بھئی اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو اس کو آگے منتقل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک گندے انسان نے آپ کے پاس آ کر کہا اور وقالوا ھذا افک مبین، اور تمہیں تو کہنا چاہیے تھا یہ تو کھلا بہتان ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، یہ تو بہتان تراشی. ساتھ فرمایا لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر یہ اس واقعے کے اوپر 4 گواہ نہ لے کر آئیں، لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ اس بات کے اوپر 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آتے؟ فاذ لم یاتوا بالشہداء، کر آئے گا تو ان کو موقع دیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ 4 گواہ جنہوں نے صراحت کے ساتھ ایسا دیکھا ہو وہ لے کر آئے. کسی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا اور اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ لے کر آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ کے نزدیک یہ سارے جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کا دنیا اور آخرت میں تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تمہیں جس چیز کے اندر تم مبتلا ہو گئے تھے اس کے نتیجے میں بڑا عذاب ملنا تھا. یعنی تہمتیں لگانا اور پاک دامن عورتوں کے کردار کو اچھالنا، اللہ کے نزدیک یہ بڑے عذاب کے لیے انسان مستحق بن جاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ 7 برباد ہلاک کر دینے والے کاموں سے بچو، ان میں سے ایک کام یہی ہے قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. مسلمان پاک دامن غافل عورتوں کے اوپر تہمتیں لگاتے پھر. او جی رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا تو بات ہوئی ہوگی. ہمارے ہاں سب سے نرم بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہہ دی جاتی ہے او جی ایسے ہی تو نہیں نا لوگ باتیں کرتے، کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہی ہوگی.
کیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں بھی یہی کچھ کریں؟ خدا نہ خواستہ ہم اس موقع پر ہوتے اور اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا. مدینہ کے جو بڑے منافق ہوتے ان کے ساتھ پھر رہے ہوتے. جو کرتوت ہمارے ہیں، جس طرح ہم جھوٹ بولتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں، ہمارے اوپر تو پتہ نہیں کون کون سی حدیں لگ جاتی. اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے، اپنی زبانوں کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ زبانیں ایسی ہیں، اتنی تیز چل رہی ہیں، معاشرے کے اندر تباہی کی خندقیں کھود رہی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں پر اس بات کو لے کر چل رہے تھے، وتقولون بأفواہکم، اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تمہارا خیال تھا یہ تو کوئی بڑی چھوٹی سی بات ہے. یعنی تم اس بات کو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین کے متعلق اس قسم کی بات کر رہے ہیں، اس بات کو کرتے ہوئے تم نے سوچا نہیں کہ تم کتنا بڑا کام کر رہے، جبکہ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تمہارا یہ کام اللہ کے نزدیک تو بہت بڑا تھا. یعنی یہ چھوٹا گناہ نہیں، یہ شدید بڑا گناہ ہے. اور ساتھ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تھا، قُلْتُمْ، تو تم کو یہ کہنا چاہیے تھا، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، یہ وہ بنیادی اصول ہے، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمارے لیے تو جائز ہی نہیں کہ ہم اس بارے میں کوئی بات ہی کریں. اور ساتھ میں فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور تم زبان سے یہ کہتے اللہ کی ذات ہی پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان. یہ آیات اللہ نے صرف اس لیے نازل نہیں کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات نازل کر دی جائے، وہ تو ہے ہی ہے، یہ قاعدے اور اصول کے طور پر نازل کی گئی ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے. جب کوئی آپ کے پاس آ کر اس قسم کی گفتگو کرے، وہ خاندان کا کوئی بڑا ہو، قریبی ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، وہ کوئی عورت ہو یا مرد ہو، اس وقت تک زبان سے یہ کہنا چاہیے اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم اس بارے میں کوئی بات کریں. یاد رکھیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادات قیامت کے دن تقسیم ہو جائیں گی ان مظلوموں کے ہاں جن کی عزتیں ہم پکڑ پکڑ کے اچھالتے، جن پر الزام تراشی اور بہتان تراشی ہم کرتے، اور اللہ رب العزت اعمال کو برباد کر کے رکھ دیں گے، بے وزن کر دیں گے ایسے لوگوں کے جو اس قسم کی حرکتوں کے اندر انوالو ہیں. آسان کام بن گیا ہے آج، ساس کو بہو اچھی نہیں لگتی، بیٹے کے پاس جا کر کہتی ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں. میں نے اس کے بارے میں کچھ مشکوک باتیں دیکھی. عورت سے جان چھڑانی ہو اور اپنا حق مہر بھاری لکھ دیا ہو، اس سے جان چھڑانی ہو، عدالت میں جاؤ، وکیل کہتا ہے بھائی اس کے کردار کے بارے میں کچھ باتیں لکھ دو، اسٹامپ پیپر پہ لکھ دیتا ہے اس کا چال چلن ٹھیک نہیں. کوئی خیال نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اس بات کا کیا جواب دینا ہے. اللہ رب العزت فرماتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں یہ تو بہتان عظیم تھا جو لوگوں نے لگایا تھا. فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. اس طرح یعظکم اللہ کا یہاں معنی یہ ہے اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے. ہم اپنے چھوٹوں کو کہتے ہیں نا کہ یاد رکھنا میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا یاد رکھنا کہ خبردار کہ تم اس طرح کے کسی معاملے کی طرف دوبارہ واپس پلٹو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. بے ایمان ہی ہوگا جو اس معاملے کی طرف واپس لوٹے گا، اور اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک بے ایمان ہی ہیں جو آج تک سیدہ کے بغض میں مبتلا ہے، اور اللہ ان کے اوپر لعنتیں فرمائے، اللہ ان کی قبروں کے اوپر بھی لعنتیں کرے، اور اللہ ان کی نسلوں کے اوپر بھی لعنتیں کرے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسی صورت میں آگے جا کر اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وہ لوگ
جو مومنہ پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرتے، بہتان لگاتے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کر دیے گئے، اور ہمارے اوپر فرض ہے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کر، اللہ کی بے شمار لعنت نازل ہو ان کے اوپر۔ سماعت فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم جان لو، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا۔ اس کے بعد مزید کچھ معاشرتی اہم احکامات آ رہے ہیں، ان پر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔